نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 91، 92 اور 93۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے عہد کو۔ اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو۔ ولا تنقضوا الایمان، اور نہ توڑو قسموں کو۔ بعد توکیدہا، ان کو پختہ کرنے کے بعد۔ وقد جعلتم اللہ، حالانکہ تم نے بنایا ہے اللہ کو۔ علیکم، اپنے قول و اقرار کو، کفیلا، ضامن۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها، ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ، کالتی، اس عورت کی طرح، نقضت، جس نے توڑ دیا، غزلها، اپنا سوت، من بعد قوت، کاٹنے کے بعد، مضبوطی کے بعد، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے۔ تتخذون ایمانکم، تم بناتے ہو اپنے قسموں کو، دخلا بینکم، داخل یا دخل دینے کا ذریعہ، بینکم، آپس میں، درمیان میں، ان تکون امتن، کہ ہو جائے ایک جماعت، ہی اربا من امتن، غالب، ہی اربا، وہ بڑھ کر ہو، غالب ہو، من امتن، دوسری جماعت سے۔ انما یبلوکم، بے شک، انما یبلوکم اللہ، بے شک اللہ تمہیں آزماتا ہے، بھی، اس سے۔ وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ ضرور، بالضرور ظاہر کر دے گا، لکم، تم پر، یوم القیامت، قیامت کے دن، ما کنتم فیہ تختلفون، وہ بات جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو بنا دیتا تمہیں ایک ہی امت۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے،
وَلَتُسْأَلُنَّ، اور تم سے ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا، عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ان اعمال کے بارے میں، کنتم تعملون، جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ اس سے پہلے آیتوں میں عدل، احسان، ایتاء ذی القربی، فحشاء، منکر، بغی کے بعد ایفائے عہد کا حکم ہے مذکورہ آیتوں میں۔ اگرچہ ایفائے عہد عدل اور احسان میں داخل ہے، لیکن ایفائے عہد کا ذکر خصوصی طور پر اسی لیے ذکر فرمایا کہ ایفائے عہد کی اہمیت ہے اور یہ محتم بالشان عمل ہے، قول ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے اور زندگی کے ہر شعبے کو شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ اکثر معاملات میں زیادہ تر لوگ قسمیں بھی کھاتے ہیں، اور قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسموں کی پاسداری کرو، قسم توڑنے کو آپس میں فساد اور فتنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، تم اللہ کے وعدے کو پورا کرو جو تم عہد کرو، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے عہد سے مراد اللہ کی فرمان برداری ہے، اطاعت ہے، عبادت ہے۔ جب اللہ نے فرمان برداری کا عہد کیا ہے، اللہ سے فرمان برداری کا عہد کر لیا ہے ہم نے، تو پھر اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں، تعلیمات میں جو احکام بیان کیے ہے، اب اس کے پابندی ہم پر لازم ہے، اور ان احکامات میں کچھ حقوق اللہ ہے، کچھ حقوق العباد ہے۔ اب حقوق جو ہے اس کو تو پامال نہیں کیا جاتا، کسی کے حق نہ دینا یہ تو غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر انسانی فعل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اپنے قسموں کو مؤکد کرنے کے بعد مت توڑو۔ جو عہد بغیر قسم کے ہو اس کا پورا کرنا بھی لازم ہے، ضروری ہے، لیکن جس معاہدے میں، جس عہد میں، جس پیمان میں قسم کھالی جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا نام بیچ میں آ جائے، پھر اس کا پورا کرنا کچھ زیادہ لازم ہو جاتا ہے، زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قسم والے عہد پر جب اللہ کا نام لیا جائے تو اس میں مزید شدت آ جاتی ہے، مزید تاکید آ جاتی ہے، وعدہ بھی ہے اور قسم بھی ہے، دو چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اور پھر اس عہد کو پورا کرنے کا مزید اہتمام بھی ہے، تاکید بھی ہے، شدت بھی ہے، لہذا اس پر عمل پھر زیادہ عمل درآمد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، تم نے اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ جب تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، جب تم عہد کرتے تھے، جب تم قسم اٹھاتے تھے، تو پھر اس عہد کی اہمیت اور بڑھ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اور پھر یاد رکھو کہ سب کچھ جاننے والے کو تم نے گواہ بنایا ہے،
علیم خبیر بصیر ذات کو تم نے گواہ بنایا ہے۔ پھر جب اس کو گواہ بنایا ہے، کفیل بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہ گواہی کا، شہادت کا، ضمانت کا خیال رکھنا پھر آپ پر کچھ زیادہ لازم ہو جاتا ہے۔ کفیل کا ترجمہ تو مفسرین نے شاہدن سے کیا ہے، بعض مفسرین نے کفیل کا ترجمہ، کفیلن کا ترجمہ ذمہ دار سے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو تم نے کفیل بنایا ہے، ضامن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عہد وعدہ پورا کرنے پر عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور جب تم عہد کو توڑو گے تو پھر اللہ کی ذمہ داری تھی وہ ابھی نہیں رہی۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ تمہیں عذاب دے، عہد توڑنے پر سزا دے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی تو وہ اللہ کے ذمہ میں۔ اب جس نے نہیں پڑھی تو وہ کیسے ذمے میں ہوگا؟ اور پھر آیات کے آخر میں فرمایا ان اللہ یعلم ما لا تعلمون ما لا تفعلون، ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ جانتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اس ہر عمل کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر سے بھی باخبر ہے، تمہارے باطن سے بھی باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 92 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے، مضبوط ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ دیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم عہد توڑ کر اس عورت کی طرح مت بنو جس نے سوت کاتا ہے، سوت کاتا، مضبوط کیا، رسی بنائی، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ بنایا اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ پہلے تو سوت کے کاٹنے میں محنت ہے، بہت محنت کر کے پھر اس محنت کو ضائع کیا، مضبوط کیا اور کھول دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی عورت کا یہ حال ہو کہ وہ صبح سے بیٹھ کر دوپہر تک ایک رسی اور سوت کاتی ہو، مطلب سوت مضبوط کرتے ہو، رسی بناتی ہو، اور پھر شام کو توڑتی ہو، تو اس عورت کو لوگ کیا سمجھیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک بیوقوفانہ عمل ہے، احمقانہ عمل ہے، لہذا تم عہد کو مت توڑو، ورنہ تم بھی احمق، بیوقوفوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اور احمقانہ فعل سے ہر انسان کو گریز اور پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ جو عورت کا یہ مثال دی ہے، یہ بطور مثال ہے، اگر عہد کو مضبوطی کے بعد توڑو گے تو اس عورت کی طرح ہو جاؤں گے جو مذکور عمل سے گزرے ہے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام ربطہ تھی، اور اس نے ایسے حرکت کی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، تمثیل ہو، فی الواقع واقعہ ہو، تاکید ہو، لیکن مذکورہ آیت کا ما هو المقصود نقض عہد کی قباحت ہے، شناعت ہے، شدید مذمت ہے۔ اور اس حوالے سے تمام معاملات میں، عبادات میں اور شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل کو
سب مسائل کو شامل ہے، متناول ہے، اور نقض عہد ہر حال میں گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث کی روح سے منافق کی علامت ہے، اور فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف اذا اؤتمن خان۔ یہ وعدے کو توڑنا، امانت میں خیانت، یہ تو منافق کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امتا ہی اربا من امت، انہیں تم اپنے قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ اس وجہ سے بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہے۔ اور اس میں بنیادی معاملہ یہ ہے کہ دراصل عرب کے قبائل آپس میں دشمنیاں رکھتی تھی، عداوتیں کرتی تھی، جن کی وجہ سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لیتا کہ جب کوئی قبیلہ ہم پر حملہ کرے گا، دفاعی معاہدہ ہوتا تھا اکثر، تو دونوں قبیلے مل کر دفاع کریں گے اور ہم لاہور سے جنگ کریں گے۔ معاہدہ کے بعد جب ایک معاہدہ کرنے والا ایک جماعت محسوس کر لیتا کہ جس قبیلے سے میں نے معاہدہ کیا ہے وہ مال کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر کمزور ہے، ضعیف ہے، تو اس سے معاہدہ توڑ دیتے تھے۔ اور معاہدہ توڑنے کو قرآن کریم میں دخلم بینکم سے تعبیر فرمایا ہے، جو کہ فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہے۔ اور پھر فرمایا انما لیبلوکم اللہ، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ اللہ تو تمہیں عہد پورا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہر حال میں افائی عہد کا حکم دیتا ہے۔ معاہدہ چھوٹی جماعت سے ہو، بڑی جماعت سے ہو، لیکن اگر کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد یہ اندیشہ ہو کہ یہ خیانت پر مبنی ہے، دھوکے پر مبنی ہے اور شدید خطرہ ہو، تو پھر معاہدہ جو ہے برقرار رکھنا، یاد رکھے کہ یہ پھر خلاف مصلحت ہوتی ہے۔ فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ سَوَاءً۔ اور پھر فرمایا وَلِيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، کہ قیامت کے دن اللہ ضرور ان چیزوں کو بیان فرمائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ اہل حق کو بہترین جزا دے گا، ثواب دے گا، اور اہل باطل کو بدترین سزا دے گا اور عذاب دے گا۔ آیت نمبر 93 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی حکمت مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ رہی یہ بات کہ جب اللہ گمراہ کرتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، تو انسانوں کو کیوں ماخوذ کیا جاتا ہے؟ انسانوں کو پھر پکڑ دکڑ کیوں ہے؟ جواب آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اختیار بھی دیا ہے کہ برائی اختیار کر دے یا بھلائی اختیار کرے۔ دیکھو ایک شخص ہے، فالج ہوا ہے، اس کا ہاتھ جو ہے ہلتا نہیں ہے، اور دوسرا ایک تندرست شخص ہے، دونوں کے ہاتھ ہلانے میں بڑا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ ایک اختیار میں ہے اور دوسرا بے اختیار ہے۔ تو آپ کو اختیار دیا ہے، ہدایت کا راستہ ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے دی ہے، ہدایت کا راستہ، ضلالت کا راستہ۔ یہ اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ یہ راستہ اختیار کرتے ہیں یا یہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم جو بھی اعمال کرتے ہو اس کے بارے میں ضرور بس پرس ہوگی۔ مامورات پر عمل کرنے
منہیات سے گریز کرنے کی جو معاملات ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کرنے کا اور یہ نہ کرنے کا، کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کرنے کے نواہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔